میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میرے محترم اور معزز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو ایک عظیم ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ تو ورا الورا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی بادشاہت کا مالک ہے، وہ اپنی حکومت کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اور نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے عورت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے فرمایا عورت کی گود اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ اور یونیورسٹی۔ جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اس سے جنم لینے والی اولاد ہوگی۔ جیسے اخلاق و اطوار، افعال و اعمال عورت کے ہوں گے، اس سے جنم لینے والی، اس کی گود میں پرورش پانے والی اولاد بھی اسی نقشے قدم پہ چلے گی، اور اس کا بہت بڑا اثر اس اولاد پہ پڑے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام سے آنے سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورت کا بہت برا حال تھا۔ کوئی بالکل قدر و قیمت نہیں تھی عورت کی، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا اس کو کرنا پڑتا تھا، اور غلام اور باندی کی طرح اس کو رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب خاص ایام کا وقت ہوتا تو اس وقت عورت کا کھانا پینا بستر سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا، نہ اسے کھانا پکوایا جاتا تھا، نہ اس کو شوہر اپنے بستر پہ سلانے کو تیار ہوتا تھا۔ بلکہ ظلم اور بربریت کے پہاڑ عورت پہ توڑے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھ دیا کہ ان خاص ایام میں شوہر اس سے بہت دوری کر لیتا تھا۔ کوئی قدر و قیمت عورت کی نہیں تھی۔ اگر کسی کے گھر میں عورت جنم لے لیتی، اگر بچی پیدا ہو جاتی، اس گھر میں کوہرام مچ جاتا، قیامت ٹوٹ پڑتی۔ اور اگر جنم لے بھی لیا تو ظلم اور بربریت کے پہاڑ اس پہ توڑ کے اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔
آج بھی مکہ کا وہ قبرستان گواہی دے رہا ہے جس میں زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی عورت کی۔ اگر اس عورت کو کسی نے عزت دی، اس عورت کو اگر کسی نے مرتبہ دیا، اس عورت کو اگر کسی نے مقام دیا، تو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا۔ عورت کو بے پردہ کر رکھا تھا، اگر پورا لباس پہن لیتی تو اس کو ڈانٹ پڑتی، اس کو دھمکایا جاتا، اگر وہ اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا لیتی تو آقا کی مار اس پہ پڑتی۔ اگر عورت غلام ہوتی، باندھی ہوتی، تو وہ آزاد عورتوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کا لباس الگ، اس کا کپڑا الگ، اس کا رہن سہن الگ۔ اور آج بھی جو اسلام سے دور ہے، سنت اور شریعت سے دور ہے، ان کے یہاں بھی عورتوں کا یہی مقام ہے۔ نہ اس کو پاس بٹھایا جاتا، نہ ان کو برابری کا درجہ دیا جاتا، نہ ان کو عزت دی جاتی، نہ ان کو لباس پہننے دیا جاتا جو عام عورتیں پہنتی۔ یہاں تک کہ جات اور پات کے اندر بھی اونچ نیچ کا معاملہ کر رکھا تھا اور کر رکھا ہے کہ فلاں مذہب والے ہماری عبادت گاہوں میں نہیں آ سکتے، فلاں مذہب والی عورتیں ہماری عورتوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، فلاں دھرم والی عورتیں ہماری عورتوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر یہ برابری کا درجہ دیا اور یہ مساواتی معاملات دیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا۔ اسلام آ گیا، اب کوئی غلام نہیں، اسلام آ گیا، اب کوئی باندھی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی، اب کوئی اونچ نیچ نہیں، سب برابر ہے، سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بیوہ کو بھی وہی مقام، یتیم بچی کو بھی وہی مقام، شادی شدہ کو بھی وہی مقام، باندھی کو بھی وہی مقام۔ جو پردہ آزاد کا ہے وہی پردہ ان کے لیے، وہی عزت ان کے لیے ہے۔ اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ اسلام نے عورتوں کو باندھ دیا، اسلام نے عورتوں کو کم احساس کمتری میں ڈال دیا، یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ اسلام نے جو عزت عورتوں کو دی ہے کسی دھرم میں نہیں دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے وہ اپنے کعبہ کی قسم کسی مذہب میں نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی عورت سکون چاہتی ہے، آرام چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، مرتبہ چاہتی ہے، وہ اسلام کو قبول کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لے، اور دنیا میں بھی باکمال ہو جائے گی اور آخرت میں باکمال ہو جائے گی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے حبیب، میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ حضور کی بیویاں، ہم سب کی مائیں، امہات المؤمنات کے پردے کا کیا مقام تھا؟ امت کی کوئی مائیں ان کے پردے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کتنا سخت ان کا پردہ تھا۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن میں اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، گھر سے پردے کی شروعات کر رہے ہیں۔ سارے قانون، سارے لوگ عوام کے لیے، افسر کے لیے کچھ نہیں، سی ایم پی ایم کے لیے کچھ نہیں،
جتنے لو ہیں، جتنے قانون ہیں، سب نیچے والوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، رعایا کے لیے۔ اسلام کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے حبیب آپ کی ازواج سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اپنے پردوں میں سختی کریں اور پردے کی پابندی کریں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، حضرت صفیہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے کہ امہات المؤمنین پردے میں داخل ہوگی، ان کے صدقے میں امت کے تمام ماؤں کو پردہ ملے گا۔ یہ سبق دینے کے لیے ہر امت کا ہر فرد اپنے گھر کی فکر کرے، اپنے گھر پر نظر رکھے کہ کیا میرے گھر کی بیٹیاں، میرے گھر کی بہویں، میرے گھر کی مستورات کا کیا پردہ ہے؟ نہیں جی صاحب، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات سے بڑھ کر آپ کا دل ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے بڑھ کر آپ کا دل ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے بڑھ کر آپ کا دل ہے؟ ہر آن امت کی ماں اور بہنوں کے لیے پردہ فرض عین ہے، اور پردے کی شروعات اپنے گھر سے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حکم اور یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ امت کا ہر فرد اس کی ذمہ داری لے لے کہ پردے کی شروعات میں میرے گھر سے کروں گا۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ امت کی بیٹیوں سے کہہ دیجیے وہ بناتک، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجیے بیٹی پردے کو لازم پکڑ لیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجیے بیٹی پردے کو لازم پکڑ لیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجیے بیٹی پردے کو لازم پکڑ لیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیجیے حضور اپنی بیٹی سے فرما دیجیے کہ تمام کی تمام بیٹیاں پردے کو لازم پکڑ لیں۔ آپ کی بیٹیوں کے صدقے امت کی تمام بیٹیوں کو پردہ ملے گا۔ اور آپ کی بیٹی کا پردہ تو یہ تھا کہ جس کا اعلان کل قیامت کے دن ہوگا۔ حضرت محدث شاہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، انبیاء اور رسول جمع ہوں گے، صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین جمع ہوں گے، اتقیاء اور اولیاء جمع ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیں جمع ہوں گی، اور پل صراط کا راستہ ہوگا 1500 برس کا راستہ، 500 سال چڑھائی کا اور 500 سال ہمواری کا اور 500 سال اتری کا۔ 500 سال تک تیز رفتار گھوڑا جتنی دور دوڑ سکتا ہے اتنا لمبا چڑھائی کا راستہ ہوگا اور اتنا ہی ہمواری کا راستہ ہوگا اور اتنا ہی اتری کا راستہ ہوگا۔ 1500 برس کا راستہ، اور اس کے اوپر سے اتقیاء، اولیاء، انبیاء بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، صحابہ، تابعین تبع تابعین، اولیاء کرام سے اعلان ہوگا اپنی نظروں کو جھکا لو،
کالی کملی والے سید الانبیاء والبشر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہونے والا ہے. کیسا پردہ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہ کل قیامت کے دن فرشتہ اعلان کرے گا سب اپنی نظروں کو جھکا لو، حضور کی نور نظر لخت جگر گزرنے والی ہے پول صراط سے. دنیا میں اپنے شوہر سے کہا، اپنے علی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے رات میں میرا جنازہ اٹھا، کہ دنیا والوں کی نظر میرے اوپر نہ پڑے. رب کعبہ کی قسم میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا میرے شوہر کے علاوہ، میرے حبیب کے علاوہ، میرے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو حضور کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، تو علی کی بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے. رب کعبہ کی قسم جب تیرا انتقال ہو جائے گا میں مدینہ کو جمع کروں گا. کیسی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، امت کو کیا برکات دے کر گئی تھی، اور آج ہمارا کیا حال ہے. ہم نے بیٹیوں کے بدن سے کپڑے اتار دیے. رب کعبہ کی قسم شادیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بیٹیاں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کی پوتی ہے. کہاں چل گئی ہماری حیا، کہاں چل گئی ہماری شرم. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل پردہ تو دل کا ہے. اور میرے بھائیوں بتاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر ہے ہماری بیٹیوں کا دل. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پردہ دے کر گئے تھے کہ تم تمہاری بیٹیوں کی عزت چاہتے ہو، تمہاری بیٹیوں کو مرتبے میں چاہتے ہو اور عزت چاہتے ہو، اور ان کی زندگی اور ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود چاہتے ہو، ان کو پردے میں لے آؤ. یہی وہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا جن کی گود میں حضرت حسنین نے جنم لیا. اور ہم کہتے ہیں بھائی کلمہ گو ہے جنت میں چلے جائیں گے. اور میرے بھائیوں جنت ہمارے باپ کا گھر ہے. جنت اتنی سستی ہوتی تو کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان گنوانا پڑی. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد کے دونوں پاؤں اونٹوں کے باندھ کے گھوڑوں کے باندھ کے بھگایا گیا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور صحابیہ کی شرمگاہ میں پرچا مارا گیا. جنت اتنی سستی ہے میرے بھائی. ہم پھونک مار کے مزے کر کے گدوں پہ سو کے ڈلب پہ سو کے آرام کر کے ایسیوں میں بیٹھ کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ خیال اس کو چھوڑو، یہ ہمارا غلط خیال ہے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو کیا وجہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا سر نیزے پہ چڑھوا دیا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی کیا وجہ حضرات صحابہ کرام بدر میں شہید ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، خندق میں شہید ہو گئے، یرموک میں شہید ہو گئے. کیا وجہ تھی اپنے آپ کو شہید کرا کے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیا. جنت اتنی سستی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہو، رحمتیں ہو، رب کعبہ کی قسم اپنے گھر کی مسکرات کو پردوں میں لے آؤ، پردوں کا بہترین انتظام کرو. دیکھو پھر گھروں میں 1 روپیہ لے کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ اس میں 100 روپے کی برکت ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی